إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اپنے گھر میں اس مقدس دن کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں مکمل
اور بہترین رہنمائی فرمائی۔ معزز سامعین، پچھلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمات کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور آج بھی اسی موضوع کے تحت مزید کچھ باتیں آپ سب حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اسی تعلق سے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کو تلاوت کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ یہاں پر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں میں سے یا ان صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ کیا سچ کر دکھایا؟ کس چیز کو پورا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ بات انہوں نے سچ کر دکھائی جس کا انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے کچھ وعدہ کیا تھا، تو پھر کیا یہ صحابہ وہ وعدہ بھول گئے، یا اس وعدے کو تبدیل کر دیا، یا اس وعدے کو چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا انہوں نے اللہ کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ صدقوا، انہوں نے اس میں سچائی کا راستہ اختیار کیا اور اس میں یہ سچے نکلے، انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گارنٹی دی۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود ان صحابہ کے بارے میں یہ بتا دیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا، جو بھی ایگریمنٹ کیا، انہوں نے اس کو پھر پورا کیا۔ میں نے اور آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، کیا ہم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اقرار کیا ہم نے، وعدہ کیا ہم نے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن پھر باہر جب ہم نکلتے ہیں تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس چیز سے بچایا ہوا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا دور جائیں گے اور نظر دوڑائیں گے مسلمانوں کے حالات پر تو آپ پائیں گے کہ ان مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم نے اللہ کے ساتھ توحید کا وعدہ کیا ہے، توحید کا اقرار ہم نے کیا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان آپ دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی وہ قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، مزاروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کا سر پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتا ہے اور کہاں کہاں وہ گرتے ہیں۔ پیروں کا، فقیروں کا، درویشوں کا لوگ سجدہ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا، توحید میں، نماز میں، خرچ کرنے میں، ہر اعتبار سے انہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا، جو اقرار کیا، اس کو پورا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ سرٹیفکیٹ نازل فرما دی، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ کے ساتھ انہوں نے جو بھی وعدہ کیا، جو بھی ایگریمنٹ انہوں نے کیا،
انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا، اس کو پورا کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کچھ صحابہ شامل نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ غزوہ بدر اچانک رونما ہوا، تو کچھ صحابہ اس میں شامل نہیں ہو سکے۔ لیکن پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو صحابہ شامل ہوئے تھے ان کے فضائل بیان کیے، ان کا درجہ بیان کیا، تو ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش ہم بھی اس غزوے میں شامل ہوئے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ موقع دیا ہوتا۔ تو بہرحال اسی وقت ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ آئندہ جو بھی غزوہ ہوگا، جو بھی جنگ ہوگی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شامل رہیں گے۔ پھر اگلی بار جب غزوہ احد کا موقع آیا تو یہ صحابہ شانہ بشانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ پھر انہوں نے یہ وعدہ بھلا دیا، یا اس میں سستی کی، یا اس میں غفلت کے شکار ہوئے، یا اس وعدے سے مکر گئے۔ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پھر پورا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ گارنٹی قرآن مجید کے اندر دی ہے، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ۔ اب ان صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مراد کو پورا کر لیا، یعنی وہ جنگوں میں شریک ہونے کے بعد شہید ہوئے، ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ یہ تمنا تھی ان کی، بہت بڑی آرزو تھی ان کی کہ یہ درجہ ہمیں نصیب ہو جائے، تو ان کو وہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، ان کو وہ درجہ ملا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک یہ آرزو لیے بیٹھے، ابھی تک شہادت کی آرزو لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان صحابہ نے اللہ کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اس میں انہوں نے کوئی بھی تبدیلی نہیں کی، جیسا وعدہ کیا تھا پہلے آج بھی وہی وعدہ برقرار ہے، آج بھی اس پر وہ برقرار ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم صبح ایک وعدہ کرتے ہیں، دوپہر تک آدھا ہم بھول جاتے ہیں اور شام تک ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، یا ہم اس کو پھر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، اور کسی کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو بھی پورا کیا، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ نصیب فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا، صحابی ہونے کا درجہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی خدمات کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، جن کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے کیا، مزید کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سمعت عمر بن الخطاب یقول امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق فوافق ذلك عندي مالا، کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا کہ اے میرے صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اٹھو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ آج تمہارے خرچ کرنے کی اسلام کو ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ اتفاقاً میرے پاس کچھ مال تھا، ورنہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ایسی تھی کہ مشکل سے ان میں سے کسی کے پاس کچھ مال ہوا کرتا تھا، لیکن فرمائے اتفاقاً میرے پاس کچھ مال جمع تھا گھر میں، اور میں نے سوچا کہ آج بہترین موقع ہے، اگر میں ابو بکر سے آگے نکلنا چاہوں تو آج موقع ہے،
अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मैं आगे निकलना चाहता हूँ, नेकियों में, किसी और चीज में नहीं, नेकियों में, अच्छाइयों में मैं उनसे आगे निकलना चाहता हूँ। अगर आज मैं निकला तो निकल सकता हूँ, वरना फिर मुमकिन नहीं है। तो जो भी माल था उसका आधा किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर कर दिया। घर का आधा माल, खुद ही अंदाजा करो किस तरह से तकसीम की होगी। अगर 4 चादरें हैं, 2 घर में रख ली, 2 अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। इसी तरह से पैसा हो या और कुछ हो, तो आधा माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, सवाल किया, मा बक़ैत लिअहलिक, अपने वो घर वालों के लिए क्या छोड़ा, घर में कुछ रखा या सारा ले आए? तो फरमाया, अबक़ैतु लहुम मिस्लह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना माल मैंने आपके दरबार में लाया है, इतना ही मैंने अपने घर वालों के लिए भी रख दिया है, उनके लिए भी छोड़ा है। इसी असना में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ जाते हैं दरबार में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जो कुछ भी होता था, जो कुछ भी था, वो सारा ले आए, सब कुछ ले आए। जैसे कहा जाता है कि घर में झाड़ू फेर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ए अबू बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलह, मैंने घर में घर वालों के लिए अल्लाह छोड़ा है और अल्लाह का रसूल छोड़ा है। अल्लाह का नाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम छोड़कर आया हूं, बाकी जो भी था वो मैं लेकर आया, यानी सारा कुछ लेकर आया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते, बजाते खुद उन्हीं का बयान है, ये खुद बयान करते हैं, फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने ये तमन्ना करनी छोड़ दी कि मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कभी नेकियों में आगे निकल सकता। आज एक मौका था, वो भी मैं आगे नहीं निकल सका। अब इसके बाद ऐसा सोचना भी दुरुस्त नहीं होगा कि मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे बढ़ जाऊं। अब यहां पर एक बात है, एक दरस है कि यहां नेकी में आगे निकलने के बारे में मुकाबला हो रहा है, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने में मुकाबला हो रहा है। सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में कौन खर्च करे, सबसे ज्यादा तकवा में आगे कौन हो, सबसे ज्यादा अखलाक में आगे कौन हो, सबसे ज्यादा किरदार में आगे कौन हो, इन बातों में सहाबे किराम एक दूसरे के साथ मुकाबला किया करते थे। इन चीजों में एक दूसरे से आगे बढ़ने को मुकाबला किया करते थे। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम दुनियावी चीजों में एक दूसरे से आगे निकल जाने में मुकाबला करते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि ये दुनिया फानी है, ये रहने वाली चीज नहीं है। अब ये सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर ये गवाहियां दी और सहाबा किराम के ये हालात हमें बता रहे हैं कि उनका माशरा कैसा था और उनका दीन पर कायम होना कैसा था, दीन के मामले में उन्होंने क्या क्या खिदमत अंजाम दी है, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, माल की कुर्बानी, इससे पहले जान की कुर्बानी या दूसरी चीजों की कुर्बानी के बारे में हमने आप हजरत के सामने बयान किया है। तो इस अंदाज के साथ उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, यही अंदाज हमारा भी होना चाहिए। इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, तौहीद के लिए, सुन्नत के लिए, हदीस के लिए, सीरत के लिए, सहाबा के मनहज के लिए हमारा भी यही मनहज होना चाहिए, हमारा भी यही वतीरा होना चाहिए, हमारा भी यही शिआर होना चाहिए। ये सहाबा किराम की जिंदगियां हमारे लिए
مشعل راہ ہیں، نمونہ ہیں. یہاں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، یہاں سے ہمیں درس لینا چاہیے، یہاں سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت سے گزرے جس کا بھائی، جس کا باپ اور جس کا شوہر اللہ کے راستے میں قربان ہو چکا تھا، شہید ہو چکا تھا. اس عورت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، یا بعض روایات کے اندر تفصیلات موجود ہیں کہ اس عورت نے جب سنا، ایک افواہ جب پھیلائی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو اس عورت نے جب یہ بات سنی تو وہ میدان جہاد کی طرف دوڑ پڑتی ہے اور راستے میں جو بھی ملتا ہے اس سے پوچھتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے، اے عورت، اے خاتون، تیرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، تیرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، تیرا باپ بھی شہید ہو چکا ہے، تو ان کے بارے میں فکر ہی نہیں کر رہی، تو ان کے بارے میں بالکل فکر مند نہیں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہے. تو اس عورت نے کہا، مجھے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے، تب جا کر مجھے اطمینان ہوگا. تو آخر کار صحابہ کرام نے اس عورت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا. اس نے جب اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، دیکھا، تو کہا، کل مصیبت بعدک جلل، اب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے لیے ہر مصیبت آسان ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی مصیبت تھی کہ میں یہ سنوں کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. اس سے مجھے بہت بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عورت کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بھائی اسلام کے لیے قربان ہو چکا ہے، تو انہوں نے یہ قربانیاں دی اور اس پر ان کو بالکل بھی افسوس نہیں ہوا، بالکل بھی غم نہیں ہوا، بالکل بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کم از کم باپ زندہ رہتا، یا کم از کم شوہر زندہ رہتا، یا بیٹا زندہ رہتا، یا کوئی اور زندہ رہتا. نہیں، سارے اگر اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں، جانے دو، اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے. یہ ان کی قربانیاں تھی، یہ ان کے جذبات تھے، یہ ان کی خدمات تھی. اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے. اسی میں سے ایک حربہ یہ بھی ان لوگوں نے استعمال کیا، کفار نے، مشرکین نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جتنے لوگوں کا بھی تعلق تھا ان کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا. دو پہاڑوں کے درمیان تھوڑی سی جو جگہ تھی، شیب ابی طالب، اس میں ان سارے مسلمانوں کو قید کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، محاصرہ لگا دیا گیا، پابندیاں لگا دی گئی، ساری چیزیں بند کر دی گئی، کھانا پینا، آنا جانا، رشتہ داریاں ساری منقطع ہو گئی. تو انہوں نے یہ بھی برداشت کیا. 3 سال تک مسلسل یہ محاصرہ رہتا ہے اور مسلمان ان دو پہاڑیوں کے درمیان سکڑ کر رہ جاتے ہیں، بند ہو کر رہ جاتے ہیں، قید و بند میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حالات انتہائی زیادہ ابتر ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی قلت ہو جاتی ہے، عورتیں رو رہی ہیں کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، بچے رو رہے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لیکن کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا ہے. انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے،
توحید کے لیے، قرآن کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے. یہ عظیم الشان قربانیاں جب انہوں نے پیش کی، تبھی جا کر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے یہ لقب آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، خوش ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر. اللہ تعالیٰ نے جو نوازا، جو دیا، اس پر یہ لوگ بھی خوش ہیں. انہوں نے یہ قربانیاں دی. انہوں نے پتے کھائے یا چمڑا کھایا. جو چمڑا انسان نے پھینک دیا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر انہوں نے پانی میں رکھا، نرم کیا، آگ پر تپایا، اس کو پیسا، اس کو کھایا اور اس پر پانی وغیرہ پیا اور اس طرح سے زندگیاں گزاری. ایک واقعہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی شیب ابی طالب میں بند تھے. فرماتے ہیں ایک دن اندازہ لگائے حالات کس قدر ابتر تھے، کس قدر ابتر حالات تھے ہر اعتبار سے. فرماتے ہیں ایک دن رات کو میں باہر نکلا حاجت بشری کے لیے. فرمایا کہ میں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. پیشاب کرتے کرتے مجھے کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی، کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی. میں نے غور سے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا چمڑا تھا، سوکھا چمڑا پڑا ہوا تھا نیچے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسی چمڑے کو اٹھایا، اس کو دھویا. دھونے کے بعد میں نے اس کو آگ پر، میں نے اس کو تپایا، آگ پر میں نے اس کو گرم کیا تاکہ وہ اور زیادہ سخت ہو جائے. اور اس کے بعد میں نے اس کا سفوف بنایا، میں نے اس کو پیسا، دو پتھروں کے درمیان رکھ کر میں نے اس کو اچھی طرح سے کوٹا اور ستو کی طرح میں نے اس کو بنایا. پھر میں نے اس کو کھایا اور اس پر پانی پیا اور اسی پر میں نے 3 دن تک گزارا کیا. یہ حالات تھے ان کے، یہ قربانیاں تھیں ان کی. بھوک کو، پیاس کو برداشت کیا، آرام کو چھوڑا، تب جا کر اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو یہ عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا. ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کے لیے جنت بنا کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو جنتیں عطا فرمائے گا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خدمات ہیں. اور اسی طرح سے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے خوشگوار زندگی کو ترک کر دیا اسلام کی خاطر. ایک سہولیات سے بھرپور زندگی انہوں نے ترک کر دی اسلام کے لیے، توحید کے لیے، قرآن کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. انہوں نے یہ سارا کچھ ترک کر دیا، چھوڑ دیا ان چیزوں کو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک خوبصورت نوجوان. ہمارے نوجوانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. خوبصورت نوجوان، ان کی ماں ان کو سب سے بہترین قسم کا لباس پہناتی تھی. اس زمانے کے اندر سب سے عمدہ لباس جو ہوا کرتا تھا، جو مل سکتا تھا، وہ حاصل کیا جاتا تھا اور مصعب بن عمیر کو پہنایا جاتا تھا. اور مکہ کی گلیاں گواہی دیتی تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں میں سب سے عمدہ قسم کی خوشبو لگایا کرتے تھے. سب سے اعلیٰ کوالٹی کی خوشبو اور عطر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمیر. مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مکہ کے نوجوانوں میں سے مصعب بن عمیر سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا، جن کے بال لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، خوبصورت سجائے ہوئے بال اور نعمتوں میں پلنے والے نوجوان. ان کا گھرانہ امیر گھرانہ تھا، نعمتوں میں پلے تھے، ناز و نعم کے ساتھ ان کے ماں باپ نے ان کو پالا تھا.
لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے، جب اسلام قبول کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوجوان کو سب سے پہلے مدینے کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اسی نوجوان کو چنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مدینہ پہنچے اور دعوت و تبلیغ کی۔ مدینے کے اندر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ مدینے کے بہت سارے گھرانے ان کی دعوت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو بہرحال انہی کا حال بیان کیا جاتا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب غزوہ احد کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، اور یہ سعد بن ابراہیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کھانا لایا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف روزے کی حالت میں ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو عبد الرحمن بن عوف کو وہ حالات یاد آ گئے، کیونکہ اب حالات بدل گئے تھے، اب کھانا پینا تھا، اب مسلمانوں کے پاس سب کچھ آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے نوازا تھا، لیکن عبد الرحمن بن عوف کو وہ حالات پھر سے یاد آ گئے، اور کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر جب احد کے میدان میں شہید ہوئے، ان کو جب کفن دیا گیا، کفن اتنا چھوٹا تھا، کپڑا میسر نہیں تھا، کفن اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر ڈھکا جاتا تھا تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پیر ڈھکے جاتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ لیکن آخر کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر کو ڈھک دیا جائے، سر کو ڈھکا جائے، اور قدموں پر اذخر کی گھاس ڈال دی جائے، اور اسی حالت میں ان کو دفن کر دیا جائے۔ وہ ناز و نعم میں پلنے والا نوجوان آج اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اسلام کی خاطر وہ ساری نعمتیں بھول گئے، وہ ساری چیزیں بھول گئے، وہ خوبصورتی، وہ عطر، وہ اچھا لباس، وہ کھانا پینا، وہ آرام، وہ ساری آسائشیں بھول گئے اسلام کی خاطر، چھوڑ دیا اسلام کی خاطر۔ یہ قربانیاں دی انہوں نے اسلام کی خاطر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کہ کفن بھی پورا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَيَجِئُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا بِي إِلَّا الْجُوعُ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے والے، حفاظ حدیث میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ خود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے اس اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی ہوئی شریعت کے راستے میں، علم کے راستے میں، علم حاصل کرنے کے راستے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، گرمی اور سردی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یہاں تکالیف کو سہنا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے مجھے گشی آ جاتی تھی، بے ہوش ہو جایا کرتا تھا میں بھوک کی وجہ سے۔ یہ لوگ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ انہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، کوئی لمحہ انہوں نے نہیں چھوڑا اسلام کی سربلندی کے لیے، توحید کی سربلندی کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے نفاذ کے لیے۔ انہوں نے سارا کچھ جو بھی ان کے پاس تھا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب بھوک کی وجہ سے گر پڑتا تھا، کوئی آتا تھا اور وہ میرے اوپر اپنا پیر رکھ جاتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی انسان پاگل پہ پڑا ہوا ہے نیچے، لیکن فرماتے ہیں میں پاگل نہیں ہوتا تھا، مجھے بھوک کی حالت، اس ابتر حالت کی وجہ سے میں گرا ہوا ہوتا تھا،
میں پاگل نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ان کے حالات تھے۔ صحابہ کرام نے ان چیزوں کو برداشت کیا ہے۔ آج ہم میں سے کس کو بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے؟ کس کو لباس کے لیے ترسنا پڑتا ہے؟ کس کو پیسے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے مانگنے کے لیے، یا کسی اور طرح سے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات بہتر کیے ہیں، لیکن کیا ہم دین کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ کیا ہم دین کے لیے اس طرح کی خدمات پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرنے ہیں، یہ شوق پیدا کرنا ہے۔ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ خوبصورت اور نعمتوں والی اور کشادہ اور غموں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے خالی اس جنت میں جانا ہے، اگر وہ مقام ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دی ہوئی ان قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہوگا۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک حدیث لاتے ہیں کہ قیس فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وَإِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْبٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ میں عرب میں وہ پہلا انسان ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر مارا ہے، تیر چلایا ہے۔ اللہ کے راستے میں تیر چلانے والا عرب میں پہلا انسان ہوں۔ فرماتے ہیں وَمَا لَنَا طُعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، اس راستے کے اندر ہونے کے باوجود ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، درختوں کے پتوں کے سوا، پتوں کے سوا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے راستے میں لڑ رہا، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ درختوں کے پتے کھائے، درختوں کے پتے بھی کسی جگہ میں نہیں ملتے تھے، تو یوں ہی پتھر باندھتے تھے صحابہ کرام اپنی پیٹ پر بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ حالات تھے ان کے۔ فرماتے ہیں حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَدَعُ كَمَا يَدَعُ الْبَعِيرُ أَوِ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، تو بہرحال ان کے یہ حالات تھے پتے کھانے کی وجہ سے۔ انسان کو جو حاجت بشری پیش آتی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جب حاجت بشری کے لیے جاتے تھے تو ویسے ہی ہمیں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک اونٹ حاجت بشری کرتا ہے کہ وہ سوکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی پانی کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ پتے کھانے کی وجہ سے یہ حالات ہو جاتے تھے۔ کیا ہمارے حالات ایسے کبھی ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان حالات سے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اٹھنے کی ضرورت ہے، کمر کسنے کی ضرورت ہے، اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر، اللہ رب العالمین کے راستے میں خدمات اور قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے بھوک پیاس کو بھی انہوں نے برداشت کیا، آرام کو چھوڑا، آرام اور نیند اس کو بھی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے، راتوں کو بیدار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو پہرا دار رکھنے کی ضرورت نہیں، کسی کو آپ کا پہرا دینے کی اب کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت خود فرمائے گا۔ لیکن صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا، راتوں کو سرحدوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، سرحدوں پر بیدار رہا کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے نیند کو بلا دیا، آرام کو بلا دیا، اور اسی طرح سے لباس بھی ان کے پاس پورا نہیں ہوا کرتا تھا، جیسے کھانے پینے کی کمی اور قلت، اسی طرح سے لباس کی بھی قلت ہوا کرتی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ سوال کیا سوال کرنے والے نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ کہ ایک انسان کے پاس ایک ہی کپڑا ہو اور اسی کو وہ تہبند وغیرہ بنا لے، کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اولکلکم ثوبان۔ تعجب کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے حالات معلوم تھے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، ان میں سے گنے چنے چند افراد ایسے ہیں جن کے پاس 2 کپڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے آ گئے؟ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ تم یہ سوال کر رہے ہو کہ ایک کپڑے میں کیا نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جب کپڑے ہی نہیں ہیں، جتنا ہے اتنا پہنو اور اس میں نماز پڑھ لو، شرمگاہ کو چھپاؤ، اپنے کندھوں کو چھپاؤ اور نماز پڑھ لو، ایک ہی کپڑا ہے، اسی کا کچھ حصے سے اپنی شرمگاہ کو چھپا لو اور کچھ حصہ کندھوں پر لگا دو اور نماز پڑھ لو، ورنہ 2 کپڑے کس کے پاس ہیں؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں، گنے چنے چند افراد ہیں جن کے پاس 2 کپڑے ہیں۔ تو یہ ہے لباس کی حالت، یہ ہے کھانے کی حالت، یہ ہے آرام چھوڑنے کا یہ مقام، نیند چھوڑنے کا مقام، قربانیاں دینے کا مقام۔ ان ساری جگہوں میں صحابہ کرام پورے اترے اور حق ادا کر دیا، اور ان کی یہ قربانیاں ہیں، خدمات ہیں، جانی اور مالی اور ہر طرح کی، تبھی جا کر یہ اسلام من و عن ہم تک پہنچا ہوا ہے، اور یہ اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے کونے کونے کے اندر اگر آج اسلام کا بول بالا ہے، لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، لوگ مسلمان بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی خدمات ہے، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور ان قربانیوں کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے۔ ان قربانیوں کا تقاضا کیا ہے؟ اگر موقع ملا آخر میں اس کی طرف اشارہ دے دوں گا۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے، خندق کی طرف جب نکلے تو دیکھا کہ مہاجر اور انصار، مہاجرین کی جماعت اور انصار کی جماعت، سارے لوگ خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ خندق ایک بہت بڑا گڈھا جو صحابہ کرام نے اس زمانے میں کھودا تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر، ایک جنگی تدبیر کے طور پر۔ تو بہرحال صحابہ کرام وہ خندق کھودنے میں مشغول ہیں، اور سردی انتہائی زیادہ ہے، صبح کا وقت ہے، صبح سویرے کا وقت ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے سردی کی پرواہ نہیں کی، صبح سویرے ہونے کی پرواہ نہیں کی، رات ہونے کی پرواہ نہیں کی، نیند آنے کی پرواہ نہیں کی، آرام کی تمنا یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ خندق کھودی، خندق کھودی۔ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، اور صحابہ کے پاس نوکر چاکر یا غلام وغیرہ بھی نہیں تھے جو ان کے بدلے میں کام کرتے، ایسا بھی نہیں تھا۔ فرمایا فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النُّصْبِ وَالْجُوعِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تھکاوٹ کو دیکھا، ان کی اس حالت کو دیکھا کہ اللہ کے راستے میں یہ کس طرح سے کام میں مشغول ہے، نہ سردی کا خیال ہے، نہ گرمی کا خیال ہے، نہ نیند کا خیال ہے، نہ آرام کا خیال ہے، نہ آسائش کا خیال ہے۔ وہ لکسری جو لائف ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اس کا بالکل انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ تو بہرحال آج ہم اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہمارا مدعا اور مقصد دنیا میں رہنے کا یہی ہے کہ ہماری لکسری لائف ہو، اعلیٰ کوالٹی کی لائف ہو، نہیں۔ اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں صحابہ کرام کی ان خدمات کو دیکھنا ہوگا۔ تو بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بھوک کو دیکھا،
بھوکے پیاسے لوگ ہیں، کام میں مشغول ہیں، تھکے ہوئے لوگ ہیں، کام میں پھر بھی لگے ہوئے ہیں، تھکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اے میرے صحابہ یاد رکھو میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، پروردگار حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ تھکاوٹ اور یہ بھوک پیاس جو یہاں تم برداشت کر رہے ہو، اللہ رب العالمین اس کا صلہ تمہیں آخرت میں عطا فرمائے گا. ان کو یاد دلایا اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ تو ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے، پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما دے، پروردگار ہماری بھی خطاؤں کو معاف فرما دے. تو صحابہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، یہ کلمات جب انہوں نے سنے، تو انہوں نے بھی جواب میں کہا نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. کس لیے بیعت کی ہے؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے راستے میں ہم قربانیاں دیتے رہیں گے، اللہ کے راستے میں خدمات پیش کرتے رہیں گے. انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں یہ کہا. تو یہ ان کی خدمات ہے، یہ ان کی قربانیاں ہیں، تبھی جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اور ان خدمات اور ان قربانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں دعا کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ خدمات، وہ قربانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنوں کو سکھایا، مسلمانوں کو سکھایا کہ ان قربانیوں کا تقاضا کیا ہے. وہ یاد رکھو، وہ یاد رکھو کیا ہے وہ، کہ تم ہمیشہ دعا کرتے رہنا، ربنا اغفر لنا، پروردگار ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے، جو ہم سے پہلے اس دنیا میں آئے ایمان کی حالت میں، ایمان کو انہوں نے گلے سے لگایا. اور وہ صحابہ کرام تھے، سب سے پہلے ایمان انہوں نے لایا، اسلام کی مدد انہوں نے کی سب سے پہلے. تو ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. اور فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا، پروردگار ان صحابہ کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بھی حسد، کوئی بھی کینہ، کوئی بھی بغض نہ تو پیدا کرنا فرما. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ پروردگار ہمارے سینوں کو صحابہ کے تعلق سے صاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ یا اس طرح کی باتیں نہ پیدا فرمائے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. یہ ہے تقاضا ان خدمات کا، ان قربانیوں کا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے. محرم کے پورے مہینے میں یا پہلے عشرے میں لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں خرافات اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں یا اپنے قلم سے تحریر کرتے ہیں. لہذا ایسے تمام لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان کو گندا نہ کیا جائے، اپنے ایمان کو غارت نہ کیا جائے، اپنے اسلام کو غارت نہ کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے. تو بہرحال محرم کا مہینہ ہے. محرم کا ایک ہی مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ ہے محرم کے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے اس مہینے محرم کا روزہ ہوتا ہے. اگر کوئی انسان محرم کے اکثر دنوں میں روزہ رکھے یا بہت سارے دنوں کا روزہ رکھے یا پہلے عشرے کا روزہ رکھے تو رکھ سکتا ہے، لیکن خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. لہذا اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا. لہذا یہود اور نصارہ وہ ایک ہی دن کا روزہ رکھتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، 2 دن کا روزہ رکھنا ہے.
یا بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، اگر 9 کو کوئی روزہ نہ رکھ سکا 10 کو رکھا تو پھر 11 کا بھی روزہ رکھ لے۔ تو بہرحال یہ 9 محرم یا 10 محرم کا روزہ ہے جو خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ اگر پورے مہینے کوئی روزہ رکھتا ہے یا اکثر دنوں کا روزہ رکھتا ہے یا بہت سارے دنوں کا روزہ رکھتا ہے محرم میں، اور خصوصاً 10 محرم کا یا 9 محرم کا، تو یہ عمل اس مہینے کے اندر کرنا مستحب ہے، سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے کوئی جلوس نکالے، جھنڈیاں چڑھائے یا تعزیہ پڑھے، مرثیہ پڑھے یا کالا لباس پہنے یا ماتم منائے یا اس طرح کی جو بھی خرافات لوگ کرتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان بدعات سے ہمیں بچنا ہے، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو اور اپنے اعمال کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے حضرات نے مسجد شریف کے لیے نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایک صاحب ہرنی حال سے مسجد شریف کے لیے 200 روپیہ، مدرسہ سلگا زنابل کے لیے 200 روپیہ، ناشرانہ مسجد کے لیے 200 روپیہ، ناشرانہ مدرسے کے لیے 200 روپیہ، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، اور آگے پیچھے بھی دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، ان کی جو بھی جائز مرادیں ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ اور اسی طرح سے ایک صاحب ناشرانہ سے 500 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حادثے سے بال بال بچایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب دینے والوں کی حفاظت فرمائے۔ کرال حال سے ایک صاحب بچوں کے لیے دعائے خیر کی درخواست کرتے ہیں، 100 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر عطا فرمائے۔ اور حالہ وگن سے ایک صاحب نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے، چند دن پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، اور اسی گاؤں سے ایک اور بچی کی وفات بھی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اموات کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، اگر وہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان عطا فرمائے، اور اس دنیا سے اگر وہ چلے گئے ہیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اسی طرح سے کوٹ سے ایک صاحب نے مسجد شریف کے لیے 100 روپیہ، مدرسے کے لیے 100 روپیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ زوج نذیر احمد اپنے سسر کے نام جو یہاں پر ہمارے ہمسائے ہیں، انہوں نے 200 روپیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سسر کی مغفرت فرمائے۔ اور زوجہ سلیم جعفر صاحبہ 100 روپیہ دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، جس مقصد سے دیا ہے اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ایک خاتون سیرن سے 10 روپیہ، پاچھال سے ایک صاحب 10 روپیہ، اور اسی طرح سے ایک صاحب اوڑکا سے والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، 50 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔